السلام علیکم ویورز. بہت زیادہ ویورز ہیں پاکستان ہی نہیں بیرون ملک اور ایون انڈیا سے جس میں کچھ ہندو اور سکھ حضرات بھی شامل ہیں. کنسٹرکشن کویشچن کی اپنی اپنی ہے، لیکن بیسیکلی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا پہ اپنے جذبات و احساسات شیئر کرنا پسند کریں گے؟ یہ چونکہ بے شمار لوگوں نے تو نام لینا تو ممکن نہیں ہے. اس پہ جذبات اور احساسات شیئر کرنا، میں ایک دو بار شاید پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مذہب یا مذہبی شخصیات، ملک، ممتا، ماں وغیرہ کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے یہ بہت پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ اس کو نارملی میں اوائڈ کرتا ہوں شیئر کرنے سے، لیکن یہ چونکہ بہت سے لوگوں نے، اور بات بھی ایسی ہے اس میں بندہ ذرا تھوڑا چوک ہو جاتا ہے یا ایموشنل ہو جاتا ہے. تو یہ حادثہ، یہ سانحہ اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف مسلمانوں کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانی تاریخ میں مجھے کوئی اس طرح کا سانحہ یا حادثہ، اس طرح کی کوئی ٹریجڈی میں کم از کم ریکال نہیں کر سکتا. اور ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا، فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا، لیکن جو کربلا میں ہوا وہ بیان کرنا ممکن نہیں. جیسے میری نعت کے بارے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، کہا بھی، ایون لکھا بھی کہ یہ پہلی ایسی خوبصورت نعت ہے جس میں براہ راست تعریف نہیں کی گئی حضور کی. تو میری لاجک یہ تھی کہ وہ ہستی ہی ایسی ہے جس کی تعریف کے لیے کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں. میں اس نعت کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے نواسہ رسول کی بات کی ہے تو ظاہر ہے پہلے ان کی بات ہوگی، جس میں تھا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا. اس پوری نعت میں براہ راست تو تعریف نہیں، چونکہ میں تو اس قابل ہی نہیں سمجھتا، نہ کوئی زبان اس قابل ہے جس میں ان کی تعریف ہو سکے. تو ان کے عہد میں زندہ رہنے کی یا زندہ ہونے کی خواہش کا اظہار ہے وہ پوری نعت. آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی. اسی طرح یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ اگر کوئی اس کے سیاق و سباق سے واقف ہو، ان ہستیوں سے واقف ہو، نان مسلم بھی ہو اور غیر مسلموں نے بھی اس کو بہت دکھ کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں جذبات آپ کے ساتھ شیئر کروں اس پہ، تو میرا ایک شعر ہے، اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں، میں بات نہیں کر سکتا. اور یہ شعر میرے پرانا ہے، بہت ہی پرانا ہے. میرے دیوان کے کوئی میرا خیال 3 مجموعے، 3 ایڈیشنز، مجموعے نہیں، سوری، میں مجموعہ تو ایک ہی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے. وہ ایک شعر ہے جو ٹرو فیلنگز میری ہیں اس سارے صورتحال کے بارے میں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. ویسی قیادت مسلمانوں کو ان کے بعد کی بات کریں، مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی. اتنی بے غرض، اتنی عالی شان، اتنی دلیر، اتنی کمیٹڈ، اتنی پاکیزہ، اتنی پارسا
قیادت پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوئی، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ لشکر یزیدوں کے لشکروں کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ وابستہ کسی شاید ایسے دن کا انتظار کر رہے ہیں جب امام حسین جیسا تو کسی نے کیا ہونا ہے، ان کی خاک پا کے بھی برابر ہو تو آدمی حر کی طرح زندگی چھوڑ کے موت کے لیے آپٹ کر لے. کیونکہ میں حضرت حر کی بھی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم ہے میرے دل میں. ونس اگین وہی شعر، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں. شکریہ.